ناظرین گرامی، یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کے 2 بچے، اس کا خاوند اور اس کی ایک شادی شدہ لڑکی یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس عورت پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس غم کو برداشت کرنا شاید اس عورت کے بس میں نہیں تھا۔ پیارے دوستو، کہانی بڑی دل دہلا دینے والی بھی ہے اور انتہائی سبق آموز بھی ہے، جس کو سننے کے بعد آپ سب کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور جس کسی کو بھی ایسا غم لگا ہے، اس کہانی کو سننے کے بعد اس کو ایک حوصلہ ضرور ملے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میری اچانک نگاہ ایک حسین و جمیل عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے میری یہ بات سن لی۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، حضرت یہ آپ نے کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے عورت تیرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو میرے ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ دوسرے بچے نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔ اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ وہ اس کا خون دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ گیا اور قریب ہی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر بھاگ گیا۔ میرا خاوند اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت کی وجہ سے جنگل میں ہی مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ چل سکے، تو میرا وہ بچہ گھسٹتا ہوا پکتی ہوئی ہانڈی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس بچے نے ہلایا تو وہ پکتی پکتی ہانڈی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارا بدن جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس کو جب اس سارے قصہ کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر نیچے گر گئی اور اسی حالت میں اس کی بھی موت ہو گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھ کو اکیلی چھوڑ دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت بون و بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت نے 3 شعر پڑھے اور چل دی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو میں ضرور کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی اور ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔
بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، مگر اس کی باتوں نے مجھے بتا دیا کہ صبر اللہ کے نزدیک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جسے چاہے صبر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور اسی صبر کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں آنے والے غموں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر اور ہر ایک درد پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔